ابو القاسم احمد بن قسی۔ ابتدا میں یہ شخص جمہور مسلمین کے مذہب اور مسلک پر کاربند تھا، لیکن بعد میں اغوائے شیطان سے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح قرآنی آیات کے عجیب عجیب تعویلات بیان کرنا شروع کر دیں اور ملحدوں کی طرح نصوص پر اپنی نفسیاتی اور شیطانی خواہشات کا روغن قاز ملنے لگا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس کو بھی ہزاروں بے وقوف مطابعت اور عقیدت مندی کے لیے مل گئے۔ شاہ مراکش علی بن یوسف بن تاشقین کو جب معلوم ہوا کہ ایک شخص احمد بن قسی نام نبوت کا دعوے دار ہے تو اس نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نبوت کے دعوے دار ہو۔ اس نے صاف لفظوں میں اپنی نبوت کا اقرار نہیں کیا، بلکہ مختلف قسم کی باتیں بنا کر اور ہیلے گھڑ کر بادشاہ کو مطمئن کر کے چلا آیا۔ واپس آنے کے بعد اس نے شیلا کے ایک گاؤں میں مسجد تعمیر کرائی اور اس میں بیٹھ کر اپنے مسلک اور مذہب کا پرچار کرنے لگا۔ جب اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی تو اس نے طلب کے مقامات اہیلہ اور مزیلہ پر بزور شمشیر قبضہ کر لیا، لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد خود اس کا ایک فوجی سردار محمد بن وزیر اس سے برگزشتہ ہو کر اس کا مخالف ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر دوسرے معتقدین بھی اس سے الگ ہو گئے اور اس کو ہلاک کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ انہی ایام مراکش کی حکومت شاہ یوسف بن تاشقین کے ہاتھ سے نکل کر عبد المومن کے عنان اختیار میں آ گئی۔ یہ شخص بھاگ کر عبد المومن کے پاس پہنچا۔ عبد المومن نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نبوت کی مدعی ہو۔ کہنے لگا، جس طرح صبح صادق بھی ہوتی ہے اور کاذب بھی، اس طرح نبوت بھی دو طرح کی، یعنی صادق اور کاذب۔ میں نبی ہوں مگر کاذب ہوں۔ جس پر عبد المومن نے اس کو قید کر دیا۔ اس کے سوا اس کا مزید حال تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس کی موت 550 ہجری اور 560 ہجری کے درمیان کسی وقت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی خانہ ساز نبوت بھی دم توڑ گئی۔